بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر ایک خوبصورت پروگرام جو کہ اپنے ناظرین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے مریدین، عقیدت مندوں کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ آج کل دن جو ایام ہیں وہ قربانی کے ایام ہیں، عید قربان کی گفتگو چل رہی ہے۔ سارا دن ٹیلی فون بھی آتے ہیں اور مریدین بھی آ کر دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ قربانی کے مسائل پوچھتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں بتائیں، شاہ صاحب کہ قربانی کا کیا طریقہ کار ہے، قربانی کس پہ واجب ہے، اس کا جو جانور ہے اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے، مختلف سوالات، قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کا نظام کہاں سے چلا ہے، بہت سے سوالات جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا فرض ہے آستانہ عالیہ، دربار عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پر آنے والوں کے جو بھی مسائل ہیں کسی بھی شرعی حوالے سے ان پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، ان کو بتانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو جو بھی بات کرنی ہوتی ہے آل نبی اولاد علی نے، وہ اللہ کے ولیوں کی بتائی ہوئی بات کرنی ہوتی ہے، وہ پیارے صحابہ اکرام کی بتائی ہوئی بات کرنی ہوتی ہے، وہ بات اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں، ساری گفتگو یہ حضور کی بتائی ہوئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے عین مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ دین اسلام مشکل نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے، اپنانے کی بات ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اسے مشکل میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آئے دن پریشان ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت سارے مسلک جو ہیں ان میں اپنے وہ گفتگو ہے، کوئی قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، کوئی حدیث کے حوالے سے کرتا ہے، ہر بندے پر ہم نے وہ گفتگو کرنی ہے جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اپنے آقا کے فرمان کے عین مطابق چلنا ہوتا ہے، اس میں کوئی بات رد و بدل نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ کے ولیوں تک آئی ہیں، یہ حضور کی آل اور پیارے صحابہ اکرام اور ولیوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نانا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کی بہت سے سوالات ہیں، کیونکہ عید قربان بہت نزدیک ہے، چند روز رہ گئے ہیں عید قربان میں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہے پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، اور بالخصوص پاکستان اور پاکستان کے مسلمان اور مومنین بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اس وقت ملک میں بے حد پریشانی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پورا ملک کا نظام درہم برہم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عید کا موقع ہے، پاکستان میں مختلف شہر کہیں پہ بارشوں کی وجہ سے عذاب آ گیا ہے سیلاب کا، اور پورے پاکستان میں کورونا کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو لقمہ اوجل بن گئے، اس وجہ سے ملک میں اس خوشی کے موقع پر بھی ایک افسردہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ اب اس وجہ سے پھر کچھ لوگ بیچارے بہت ہی متاثر ہوئے ہیں جو سفید پوش ہیں یا جن کا نظام ہی صبح کمانا ہے اور رات کو کھانا ہے۔ اس موقع پہ کوشش کریں دوستو کہ آپ اپنے ارد گرد عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ بہت زیادہ پریشان کون ہے، اس کی مدد کریں، بجائے اونٹ یا گائیں 2-3 یا بکروں کی بجائے 2-3 کی بجائے کوئی تھوڑا سا وہ کر لیں سسٹم کی، جس سے کسی غریب کی مدد ہو سکے، کسی عزیز و اقارب کی مدد ہو سکے۔ اب دیکھیں ہم نے اپنے مریدین کو کہا اور خود بھی اس بات پہ عمل کیا ہے کہ جو فرض حج ہے وہ تو ہم نے کیا ہوا ہے، حج فرض ہے، جو نفلی حج ہیں، جو لوگ اس سال نہیں جا سکے، 5-6 لاکھ انہوں نے حج پہ لگانا تھا، ان لوگوں سے یہی گزارش کی ہے کہ کوشش کریں ان پیسوں کو اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سمجھ کے غریبوں میں مساکین میں دے دیں، دیکھیے اللہ آپ کو حج مقبول کا ثواب دے گا۔ اسی طرح کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک نظام ہوا کورونا کی وجہ سے کہ خانہ کعبہ شریف سے لے کے بیت اللہ شریف سے لے کے مدینہ شریف سے لے کے پوری دنیا اور ہمارے جتنے بھی اسلامی جو مرکز ہیں وہ سارے پریشان اور ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے پریشانی کی وجہ سے یہ حالات جو اس وقت ملک میں ہیں اور دنیا پریشان ہے، تو بس آج ہماری گفتگو جو ہے وہ صرف یہ حج بیت اللہ کا ایک بتایا ہے کہ ہم نہیں جا سکے یا بہت سے لاکھوں لوگ نہیں اس فریضے کو سر انجام دینے گئے ہیں، اور لوگوں نے پہلے بھی ماشاءاللہ 2 4 6 حج کیے میں کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو ہر سال اللہ کے گھر جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے ہیں، تو ان کے نفلی حج ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ ان پیسوں کو جو نہیں جا سکے ایک دفعہ آپ یہ اللہ سے سودا کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کے نام پہ اپنے عزیز و قارب اور غربا میں مساکین میں اس رقم کو تقسیم کر دیں، دیکھیں اللہ آپ پہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور ہمارے پاس جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ہم نے تو بات وہی کرنی ہے جو اللہ کے ولیوں نے بتائی ہے، پیارے صحابہ کرام نے بتائی ہے۔ اسی طرح ایک روز صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، وہ کچھ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا قربانی کے متعلق، یہ قربانی کیا ہے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا جواب دیا کہ یہ قربانی میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فائدے کیا ہیں قربانی کے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے فائدے اتنے ہیں کہ زمین پر آج قربانی کا خون جو ہے وہ بعد میں گرتا ہے، لیکن آپ کا یہ عمل اس سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ کرام، یہ قیامت کے روز اس کا گوشت، بال اور کھال نیکیوں کے پلڑے میں تول دیا جائے گا، اور اس کا ایک ایک میزان احد کے پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ جب آپ قربانی کا جانور لینے جائیں اس کو اچھی طرح دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہے، صحت میں اچھا ہے، کیونکہ جتنا آپ خوبصورت تحفہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں گے، کیونکہ وہاں پر تو نیت دیکھی جاتی ہے، نہ حیثیت دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا قربان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ خوبصورت اچھا جانور لیں، اور اگر قربانی کرتے وقت وہ جانور کو کوئی چوٹ لگ جائے، اس کا کوئی جسم کا اعضاء قربانی کے دوران وہ زخمی ہو جائے، تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اس دوران اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ جائز ہے، ہم اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، قربانی سے پہلے جب ہم جانور خریدیں تو دیکھیں کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی نقص ہے، اس زخمی ہے یا اس کی ٹانگ خراب ہے، تو اس کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہوگی۔ تو اس پر میں اپنی جد امجد امام علی علیہ السلام کا ایک آپ کو فرمان بتاتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی علیہ السلام، مجھے اس بات کا جواب دیں کہ وہ کون سی ایسی قربانی ہے کہ جس میں انسان قربانی کے تمام جو ضوابط ہیں وہ مکمل کر لے اور اس کے باوجود اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ اس پر امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ شخص یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے قربانی کو اس لیے عزیز کیا ہے اور کہا کہ اللہ کے وہ بندے جو پورا سال جن کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ گوشت خرید کے کھا سکیں، وہ لوگ 3 دن کم از کم پیٹ بھر کر گوشت کھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قربانی کے موقع پر انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبت، پیار، خلوص، اخوت، آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے سب۔ اور یاد رکھو، اس پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی قربانی کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ جو انسان قربانی دے اور اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو، گلی والوں کو پریشان کرے، جگہ جگہ خون بکھرا ہوا ہو، جگہ جگہ گندگی پھیلی ہو، اور اس گندگی سے پوری گلی محلے میں بیماریاں پھیل جائیں۔ اللہ کی ذات کبھی بھی ایسی قربانی کو قبول نہیں کرتے جس سے دوسرے لوگ
پریشان ہوں۔ اور یاد رکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گوشت کو جس طرح ہم صفائی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، اس کے جو ایسے اعضاء ہیں، خون ہے یا گندگی جو ہے، اسے سمیٹ دیا جائے، ورنہ جتنا بھی اس سے نقصان ہوگا، کسی کو کوئی بیماری لگے گی یا بیماری پھیلے گی، تو یہ سارا گناہ اس شخص کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا جس نے یہ قربانی کی ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو مریدین آتے ہیں، چاہنے والے عقیدت مند، وہ آ کر بہت سے سوال کرتے ہیں، جیسے کہ قربانی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے جس کا تعلق حج بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اس موقع پر میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ چاہنے والوں نے سوال کیے کہ سرکار ہمیں بتائیں کہ وہ ہماری جو حسرتیں ہیں، دعائیں ہیں جو سارا سال قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ تو اس موقع پر بھی میں نے ان احباب کو اور آپ سب کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، یہ واحد ایک ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو فرمایا کہ اے بندہ خدا، یہ وہ مہینہ ہے حج بیت اللہ کا کہ اس مہینے میں جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا علی علیہ السلام، میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو چیز قسمت میں مقدر میں نہیں ہے، آیا وہ ہمیں وہ چیز مل سکتی ہے؟ اس پر میرے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر خدا چاہے تو جو چاہے آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، وہ کیسے ہمیں مل سکتی ہے؟ اس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت حج کا مہینہ آئے اور عید قربان سے پہلے جو شخص ایک رات پہلے 108 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو بھی اللہ سے دعا کرے گا، جو اس کی قسمت میں تقدیر میں نہیں بھی ہے، پروردگار اس کو ضرور دے گا۔ بس میں اپنے چاہنے والوں کو یہی پیغام دیتا ہوں، عقیدت مندوں کو، کہ کوشش کریں کہ اس موقع پر کسی کی دل آزاری نہ ہو، محبت، اخوت، پیار کے ساتھ چلیں، کوشش کریں کہ کسی کو آپ سے حسد نہ ہو، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ قربانی میں بچوں کو، محلے داروں کو، عزیز و اقارب کا، مستحق لوگوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیں سارا سال اللہ رب العزت آپ کو کہاں کہاں سے رزق بھیجے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے اور یہ قبول ہی قبول ہے۔ تو کوشش کریں دوستو، نیکی کی بات کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ یہ ہماری محبت والی باتیں جو شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کو وہ بتاتے ہیں، کیونکہ لوگ ہر بندے کے ٹیلی فون نہیں سنا جاتا یا سوالوں کے جواب دینے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ سادی سی باتیں جو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دی جاتی ہیں، جو موضوع کے مطابق ہوتی ہیں، تاکہ آسانی سے ہر بندے کو بات کی سمجھ آ جائے۔ اور کوشش کریں کہ اس عمل کو جاری رکھیں، اور عید قربان ہے، مل جل کر محبت، بھائی چارہ کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں اس موقع کو، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ بہت شکریہ۔